مقام ابراہیم کے قریب آپ کھڑے ہیں اور آپ نے فرمایا عمر یہ وہ پتھر ہے جس میں ہمارے ابا دادا سیدنا ابراہیم نے کھڑے ہو کے اللہ کے کعبے کی تعمیر کی۔ یہ وہ شان والا پتھر ہے کہ جب کعبے کی دیوار اونچی ہو گئی تو حضرت ابراہیم پریشان ہوئے کہ اب پتھر اٹھانا مشکل ہے، تو اللہ نے حکم دیا اس پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ، جب ضرورت ہوگی یہ خود بخود اونچا ہو جائے گا، ضرورت ہوگی تو نیچے ہو جائے گا۔ اس کو دنیا کے جیک لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اللہ کا حکم ہو گیا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ عمر دیکھو اللہ نے اس پتھر کو محفوظ رکھنا تھا تو حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان کو بھی محفوظ رکھ لیا۔ پھر حضور نے صحابہ سے رائے دی کہ طواف کے بعد 2 رکعت جو ہیں، اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں واجب ہے، کہ واجب وہ ہوتا ہے کہ جس کو حضور نے کبھی نہ چھوڑا ہو۔ وطر کیوں واجب ہے کہ حضور اونٹنی میں بیٹھے ہوئے تہجد پڑھنے کے بعد یعنی بیٹھے بیٹھے بھی وطر پڑھتے تھے، کبھی نہیں چھوڑے، تو اس لیے وہ فرض تو نہیں واجب کے درجے پہ آ جاتا ہے۔ اور سنت یہ ہوتا ہے کہ کبھی حضور نے پڑھی اور کبھی نہیں پڑھی۔ جن سنتوں کو حضور نے تاکید سے پڑھا وہ مؤکدہ کہلائیں، جیسے فجر کی 2 سنتیں ہیں، حضور کو بڑی محبوب تھی یہ 2 رکعتیں۔ اسی طرح ظہر سے پہلے 4 رکعت ہیں، بعد میں 2 رکعت ہیں، مغرب کے بعد 2 رکعت ہیں، عشاء کے بعد 2 رکعت ہیں۔ یہ سنن مؤکدہ ہے، یعنی جن کی تاکید زیادہ ہے لیکن واجب نہیں۔ اور عصر سے پہلے 4 سنتیں ہیں، عشاء سے پہلے 4 سنتیں ہیں، یہ سنن تو ہیں لیکن غیر مؤکدہ ہیں، کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی۔ لیکن طواف کے 2 رکعت جو رکعتیں جو ہیں وہ حضور پاک نے کبھی نہیں چھوڑی اور صحابہ نے بھی کبھی نہیں چھوڑی۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں۔ فرق کیا ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر بھول جائیں رہ جائیں تو قضا کرنی ہوگی کہ واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک پڑھیں گے تو ثواب ہے، اگر نہیں پڑھا تو طواف ہو جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو حضور نے رائے دی صحابہ سے کہ ہم اپنی ان 2 رکعتوں کے لیے کون سی جگہ معین کریں۔ سب نے رائے دی، کسی نے کہا کہ دروازے کے پاس پڑھیں، کسی نے کہا حجر اسود کے سامنے پڑھیں۔ حضور نے فرمایا عمر تیرا کیا مشورہ ہے؟ اس نے کہا حضور یہ کعبہ ابراہیم نے بنایا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ ابراہیم والے پتھر کو مصلی بنا لیں۔ ابھی حضور نے اعلان نہیں کیا کہ قرآن نازل ہو گیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حاجی و مبارک ہو، جتنی قیامت تک حاجی آتے رہیں گے، طواف کرتے رہیں گے، 2 رکعت مقام ابراہیم پہ پڑھتے رہیں گے، ثواب عمر کو بھی پہنچتا رہے گا کہ بنیاد اس نے رکھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کا اب حکم ہو گیا ہے، مسئلہ سمجھ لیں کہ افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھے جائے، لیکن جگہ نہ ملے تو حتیم میں بھی جائز ہیں، حتیم میں بھی جگہ نہ ملے تو طواف کی جگہ میں پڑھے جائیں، اگر مطاف میں بھی جگہ نہ ملے تو حرم میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی مجبوری ہو تو باہر جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے طواف کیا، مدینہ شریف جا رہے تھے، طواف الوداع کیا تھا، 2 رکعتیں نہیں پڑھی چونکہ عصر کی نماز کے بعد طواف کیا تھا۔ آپ چلے گئے، حد حرم سے بھی نکل گئے، یعنی تنعیم سے بھی نکل گئے، جہاں مغرب کی نماز پڑھی وہاں 2 رکعتیں ادا کی، چونکہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی فرماتے ہیں عصر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک کہ سورج نہ ڈوبے۔